اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی قوت عطا فرماتا ہے، بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے قبر کے تنہا انسان، تیرے تمام دوست اور عزیز تجھ سے الگ ہو گئے ہیں، آج ہمارے سوا تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نیک شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ، اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ انہی پاؤں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طویل عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں، پھر جب وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف سے بھی کوئی رستہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس نے بہت سارے روزے رکھے اور بہت بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کے دیگر اعضاء کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی غرض سے حج کیا اور جہاد کیا، اس لیے تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی جانب آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکالے جو صرف رضا الہی کی خاطر کیے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے، اس لیے یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس مردے کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک، یہاں تک نگاہ کی حد جاتی ہے، یہاں نگاہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جنازہ کے جلوس میں فرمایا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردے کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، تو قبر اس سے کہتی ہے اے انسان تجھ پر افسوس، کیا تجھے میری تنگی، میری بدبو، میری ہیبت اور کیڑوں سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ تم میرے لیے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری نوجوان کے جنازہ میں گئے۔ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے پاس سر مبارک جھکا کر تشریف فرما ہوئے، اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرمایا مومن کی موت کے قریب اللہ تعالیٰ روشن چہروں والے فرشتے بھیج دیتا ہے، اور وہ اس کے پاس خوشبوئیں اور کفن لاتے ہیں اور تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان کے فرشتے اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یہ مجھ سے گزرے۔ جب روح آسمان پر پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جاتی ہے کہ فلاں بن فلاں حاضر ہے، اس پر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے وہ انعامات دکھاؤ جو اس کے لیے تیار کیے گئے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی میں دفن کروں گا۔ اور ایک جگہ اور فرمایا گیا ہے کہ مردہ جب قبر میں لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے کہ وہ اسے دفن کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں، تب اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا نبی کون ہے،
تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ شدید کٹھن وقت کے بعد آخری آزمائش ہے، جب جو مردے پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد ندا دینے والا کہتا ہے تو نے سچ کہا، یہی اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے پختہ عہد کی بدولت ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر ایک انتہائی خوبصورت شخص آتا ہے جو دیدہ زیب معطر لباس زیب تن کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ مومن اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ اسے جواب ملتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکی کرتا تھا اور برائی سے بچتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ جزا دی ہے۔ پھر آواز آتی ہے جنت میں اس کے لیے فرش بچھا دو، اس کے لیے دروازہ کھول دو، پھر اس کی تعمیل ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگتا ہے اے اللہ جلد قیامت قائم کرتا، اے اللہ تو جلد قیامت قائم کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، یہ نیک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی بات ہے۔ ہم تو گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جو نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کا ساتھ عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔